پڑھیے جی، کوئی اور پڑھو جی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم کے لوگوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق آپ نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، فاکثرت جدالنا، بس آپ نے زیادہ کیا ہمارے ساتھ جھگڑا، ہمارے جھگڑے کو زیادہ کر دیا. فأتنا، بس لے آؤ ہمیں، ہمارے پاس لے آؤ، ہمارے پاس لے آؤ، بما، اس چیز کو، تعدنا، جس کے ساتھ آپ ہمیں ڈرا رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما، سوائے اس کے لیے، یأتیکم، لائے گا تمہارے پاس بھی اس کو، اللہ، انشاء، اگر اللہ چاہے. وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین، ہرانے والے. ولا ينفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو، نصحی، میری خیر خواہی، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، تو میں خیر خواہی کروں تمہاری، نصیحت کروں تمہاری. ان کان اللہ، اگر چاہے، ان کان اللہ، اگر اللہ چاہے، ان یغویکم، کہ گمراہ کر دے تم کو. ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، وترجعون الیہ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. ہم کیا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، گھڑ لیا ہے اس نے اس کو. قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں اس کو گڑھ لوں، فعلی، تو بس میرے اوپر ہے، اجرامی، میرا جرم کرنا، میرے جرم کا وبال. وانا بریء، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، بلکہ نہیں، معذرت، وانا بریء، اور میں بری مما تجرمون، جو تم جرم کرتے. اس میں من، ماں موصولہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ماں مصدریہ. تو اصل میں کہ وانا بریء من اجرامکم، اور میں بری ہوں تمہارے جرم کرنے سے. اوحیا، اور وحی کی گئی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، انہ، کہ بے شک شان یہ ہے، وہ ضمیر شان ہے، لن یؤمن، کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، من قومک، آپ کی قوم میں سے، الا من قد آمن، مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں. فلا تبتئس، بس آپ غمگین نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہیں. واصنع الفلک، اور آپ بنائیں کشتی، بأعیننا، ہمارے نگرانی میں، ووحینا، ہمارے وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی، اور نہ گفتگو کرے میرے ساتھ، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے. ویصنع الفلک، اور وہ بناتے رہیں کشتی، وکلما، اور جب بھی، مر، گزرتا، علیہ، اس پر، ملأ، کوئی سرداروں کا گروہ، من قومی، اس کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو ٹھٹا کرتا اس سے، مذاق کرتا اس سے. قال، تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ان تسخروا،
اگر تم مذاق کرتے ہو من ہم سے فإنا، تو بے شک ہم نسخر مذاق کرتے ہیں تم منکم تم سے، کما تسخرون جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ فسوف تعلمون، بس عن قریب تم جان لو گے، من کون ہے، یأتیہ آئے گا جس کے پاس عذاب، ایسا عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ، اور کون ہے جس پر اترے گا، ویحل علیہ جس پر اتر جائے، عذاب مقیم، ہمیشہ عذاب، ٹھیک، ہمیشہ ہمارا عذاب، حتیٰ یہاں تک اذا جاء جب آیا، امرنا ہمارا حکم، وفار التنور اور ابل پڑا تندور، اللہ ہم نے کہا احمل سوار کر، فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین ہر جوڑے میں سے، اثنین دو عدد، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مگر ان کو نہیں، من سبق علیہ اور جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، ومن اور ان کو بھی سوار کر، ومن اور ان کو، اس کا عطف کس پر ہے، اہلکا پر، ومن آمن جو ایمان لائے تھے ان کو بھی سوار کر، وما آمن معه اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے لوگ، وقال اور کہا اللہ تعالیٰ نے، ارکبو کہ سوار ہوگا تم، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹہلنا، ان ربی بے شک میرا رب لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ دوبارہ ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے جی کافی ہے ترجمہ ایک دفعہ نا، جی قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، تاکہ آپ نے جھگڑا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارے جھگڑے کو بہت زیادہ جھگڑا کیا آپ نے ہمارے ساتھ، اور بس لیا ہمارے پاس اس چیز کو جس کے ساتھ آپ ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو تو نوح سے فرمایا انما یأتی، سوائے اس کے لیے وہ تو لائے گا تمہارے پاس اللہ اگر وہ چاہے، اور نہیں تم ہرانے والے، ولا ينفعكم نصحي نہیں فائدہ دیتے تم کو میرے خیر خواہی، اگر میں چاہوں کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کروں، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ اس کو گھڑا ہے اس نے، اور آپ کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو بس میرے اوپر ہے میرے جرم کا وبال، اور میں بری ہوں اس تمہارے جرم کرنے سے۔ اوحی اور وحی کی گئی الی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ کہ بے شک شان ہے کہ ہرگز نہیں لائے گا اپنی قوم میں سے ایمان مگر وہ جو ایمان لا چکے، بسنا غمگین ہو ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہیں، وسطہ الفلک اب بنائے کشتی ہمارے بجی ہمارے نگرانی کے ساتھ، ہمارے سامنے نگرانی کے ساتھ، اور وحی کے مطابق، اور نہ گفتگو کرنے کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ دبو دیے جائیں گے، وَيَسْتَعُ الْفُلْكُ اور وہ کشتی بناتے رہیں، اور جب بھی گزرتا اس پر سرداروں کا کوئی گروہ اس کی قوم میں سے تو مذاق کرتا اس سے، اور حضرت نوح فرماتے اگر تم مذاق کرتے ہم سے تو بے شک ہم بھی مذاق کرتے تم سے جیسے کہ تم مذاق کرتے ہو، بسور متعلق مسائل قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس کے پاس ایسا عذاب آ جائے جس کو رسوا کرتا ہے اور جس پر اترتا ہے دائمی عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابھرنے لگا تو ہم نے کہا کہ سوار ہوگا اس میں، سوار کر اس میں ہر جوڑوں میں سے جو عدد، اور اپنے گھر والوں کو مگر ان کو ہی جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے سوار کرو، اور نہیں اس پر ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے لوگ، وقال کہو اور کہا اللہ تعالیٰ نے سوار ہو تو اس پر بلکہ نوح علیہ السلام نے کہا معذرت ارکبوا فیہا کہ تم اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہیں اس کا چلنا اور اس کا ٹہلنا، بے شک رب البتہ بہت بخشنے والا بہت مہربان۔ اچھا
نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے. کل ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا تھا، وہی واقعہ چل رہا ہے، تفصیل سے یہاں پر مذکور ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہوں نے اعتراضات کیے. کل ہم نے پڑھے ہیں نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، ان کو دعوت دی، ٹھیک ہے. لیکن بجائے یہ کہ وہ سمجھتے، وہ ایمان لاتے، وہ نصیحت حاصل کرتے، تو کھڑے کھڑے میں سویا ہوا ہے. ادھر ادھر ستون سے پاس نہ کھڑے، ستون کا سہارا دے کر. اچھا ادھر 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 ستون کا سہارا نہیں لینا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے 950 سال، سمجھاتے رہے، جاتے رہے ان کے پاس مجلس میں تنہائی، دعوت کی تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں. وہ مجلسوں سے ان کو نکالتے تھے، دھکے دیتے تھے، مارتے تھے. وہ کہتے تھے پاگل ہے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے، پھر ان کو دعوت دینا شروع کرتے تھے، ان کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ نادان ہے کہ میرے قوم کے لوگ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے. لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں. جھگڑا کہ تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، بہت زیادہ جھگڑا کیا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس لے اور ہمارے پاس وہ چیز جس پر ساتھ تو ہمیں ڈراتے ہیں. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وعدہ یعدو کا مصدر جب وعیدن آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. وعدہ یعدو کا مصدر جب وعدن آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. یہ بات پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نہیں؟ عرض آپ سے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ مجھے یہ بتا، آپ سے عرض کی ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور امید ہے کہ آپ یہ بات بھول بھی چکے ہوں گے، لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. آیت بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 300 بلکہ آیت نمبر 268 268 یہ آیت ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ یہ فعل آیا ہے، لیکن ہر دفعہ معنی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، باب ایک ہی ہے، باب ضربہ ہے، صرف مصدر سے معنی بدلے گا. بس ان باتوں کو سمجھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک آیت میں ایک ہی فعل آیا ہے لیکن الگ الگ معنی میں. یہ باتیں آپ کو معلوم ہے، میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں بس. جی کیا وعدہ کرنا، اور وعید جب مذاق ہوگا تو ڈرانا. تو یہ تو فَأْتِنَا، تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا زیادہ مناسب ہے بجائے وعدہ کرنے کے. ڈرانے کا معنی زیادہ مناسب ہے. جس چیز سے تو ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، عذاب سے، بس وہ لے اگر تم سچے ہو تو. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، گویا کہ یہ مقبل دال بر جزا ہے. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. ٹھیک ہے، تو جزا اور اس کے محذوف ہے تو لے آؤ اس چیز سے جو ہمیں ڈراتے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ،
کہ وہ جو تمہارے پاس اللہ لائے گا وہ چیز، یعنی وہ عذاب لانا اللہ کا کام ہے، یہ تو میرا کام نہیں ہے. میں کیسے عذاب لاؤں؟ میں عذاب نہیں لا سکتا. میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی ڈیوٹی کس کی؟ دعوت و تبلیغ کی. وہ میں کرتا رہا، وہ میرا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. وما انتم بمعجزین. اور جب اللہ تعالیٰ لائے گا تو تم ہرانے والے نہیں ہو گئے، وہ عذاب تمہارے پاس آئے گا. ولا ينفعكم نصحی، اور فرمایا کہ میرے خیر خواہی، میرے نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دیتی. ان اردت ان انصح لكم، اگر میں تمہارے لیے نصیحت کرنا چاہتا تو میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دیتی. تو نصیحت کرتا رہا طویل عرصے، 9.5 سال. ان کان اللہ یرید ان، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں کیا کرتے؟ گمراہ کر. اغوا یغوی اغواء انداز تعالی سے ہمارا گمراہ کر گجران کا. اللہ تعالیٰ تمہارے بداعمالیوں کی وجہ سے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، تو میرے نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ربکم، وہ تمہارا ہے، مجھے خبر ہے. وَتُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، الیہ متعلق ہے جس کے، ترجعون کے متعلق مقدم ہے، اسی کی طرف تمہیں بتایا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ ڈھل لیا اس کو. اچھا، اس خود افترا، یہاں پر ضمائر کو سمجھنا ہے اس آیت میں. اچھا جی، اب یقولون افترا، ایک قول کے مطابق اس داوان میں جو ہوا ضمیر ہے، پہلے قول کے مطابق یہ لوٹ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اس کی طرف. قرآن کی طرف، وہ بھی قرآن مذکور ہے نا اس قصے کی طرف. تو اب جو اعتراضات مشرکین مکہ نے کیے تھے، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہی اعتراضات نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیے تھے. سمجھ آ رہی تھی کیا؟ تو جب یہ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ان کو سنایا کہ انہوں نے بھی یہ اعتراضات کیے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. یہ لفظ انجام نہیں ہے، یہ لفظ انجام ہے، ٹھیک ہے، مصدر انجام. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی ہوگا تمہارا بھی انجام. تو انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو اس سے آپ نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، یہ جو کہنا ان پر عذاب آیا، یہ تو عذاب کیے تھے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ بات سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہمارے کا فرق سمجھ آ گیا. دوسری قول کے مطابق اس طرح میں جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نوح علیہ السلام کی طرف، اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کلام کی طرف.
جو حضرت نوح علیہ السلام پر اترت اللہ کی طرف سے جو بھی تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا یا وہ کہتے ہیں اس طرح کہ حضرت نوح نے اس کو اپنی طرف سے کر لیا ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سمجھ آ گئی. اس لیے یہاں پر یقولون کا ہے، قالوا نہیں کہا. دو احتمال کرتے ہیں. قالوا کہا ہو تک ہم کہتے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور اس طرح قل کہا، قالا بھی نہیں کہا. قل کہا، قالا نہیں کہا. قل کی نہیں آپ کہیں گے دونوں مراد. قل سے اے نوح علیہ السلام آپ کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں. دونوں استعمال میں کرتے ہیں کہ انہیں رہی تو کہ اگر میں اس کو گڑ لوں فعلیہ کی جواب میرے جرم کا وبال کیا ہوگا؟ وہ پر ہوگا. یہ جزا ہے ہماری جزا میں کس کی وَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْ إِجْرَامِكُمْ مِمَّا تُجْرِمُونَ. میں آپ سے اس کے ماموں کے ماں مستری ہیں اور میں بری ہوں تمہارے جرم کرنے سے. تم جو کر رہے ہو جو اگر میں اس کو کر رہا ہوں ضرورت سے بنا ہوں تو میرے ظلم کا وبال مجھ پر ہوگا. میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا، ذمہ دار ہوں گا. اور تمہارا جو جرم ہے اس سے نہیں بھروں. تم بھی جھٹلا رہے ہو اس اللہ کے کلام کو، اس کے ذمہ دار تم ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف. اجرام میں ہوتا ہے اجرم اجرام علیہ تعالی سے مصدر ضرور تھا. وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف ہو کہ ہر چیز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر وہ جو ایمان لاتے، جو ایمان لا چکے ہیں بس، مزید اور ایمان نہیں لائیں گے. اور وہ ایمان جو لا چکے تھے وہ تقریباً 80 کے لگ بھگ بندے تھے. 80 بندے تقریباً لگ بھگ بس. یعنی 950 سال دعوت دی اور لوگ ایمان لائن کتنے؟ صرف 80 بندے. ایک دفعہ میں ایوریج نکال رہا تھا بیٹھ کے تو وہ کوئی 12-13 سال بعد کوئی ایک شخص ایمان لاتا ہے. اور ایک شخص ایمان کے لیے نوح علیہ السلام 12-13 سال دعوت دے رہے ہیں، پھر جا کے ایک شخص ایمان لاتا ہے. کتنا بڑا حوصلہ ہے. اور 80 بندوں کے لیے 950 سال دعوت دی. 80 بندے کیا ہوتے ہیں؟ 950 سال، 50 کم 1000 سال. یہ کوئی معمولی بات ہے کہنے کے تو 950 سال بہت آسان ہے، 2-3 سیکنڈ لگ جاتے ہیں بس. ہم کہتے ہیں 950 سال کوئی معمولی وقفہ ہے یہ معمولی عرصہ ہے. کتنا بڑا حوصلہ تھا ان کا حضرت نوح علیہ السلام کا. تو فرمایا فلا تبتئس بما کا، فلا تبتئس تعلیم استعاذ ابتئس یبتئس ابتئاس، اس سے نہیں کا صیغہ ہے کہ مت غمگین ہو ان کام پر جو کرتے رہے. یہ کرتے ہیں بس ان پر اب نہ کر، بس کام ہے کبھی بات ہے کیا کبھی کام تمام ہونے والا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی نا اس کے بعد پھر سورہ نوح میں جو بد دعا کی آیات ہیں اس کے بعد نوح علیہ السلام نے وہ بد دعا کی ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب کسی نے ایمان نہیں لانا بس، تو پھر وہ علیہ السلام نے کہا کہ مزید جب لوگوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو پھر ان کی یہاں پر باقی رکھنے کا فائدہ کیا؟ میں نے اپنی بدتمیزی برداشت کی، میں نے اپنی مار برداشت کی، میں نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس خاطر کہ ایمان لے آئے، میرے ان سے پر کیا فائدہ تھا؟ کہ مالی مفاد تو میرے ان سے کہا نہیں نا، مالی مفاد تو ان سے وابستہ ہی نہیں تھا۔ جب ابھی ایمان ہی کسی نے نہیں لانا تو پھر ان کو رکھنے کا فائدہ کیا بات ہے؟ پھر بڑے سخت مطلب وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، زمین پر کسی بھی چلتے ہوئے کو باقی نہیں چھوڑنا، نہ چھوڑ۔ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو یہ فاجر کافر ہی جنیں گے بس، اور کسی کو نہیں۔ تو وہ اس آیت کی وہ انسان سوچتا ہے کہ پیغمبر کا تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے بد دعا کیسے کی؟ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد بد دعا کی، بس۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی جو ہے نا وہ دعوت تب تک ہوتی ہے جب وہاں سے کسی کے ایمان لانے کا کیا ہو، کسی کے ایمان لانے کی کیا ہو، امید موجود و توقع ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ بس اب غمگین مت ہونا، اب انتقام تمام ہونے والا۔ اللہ اوحیا، یہ کیا ہے؟ تیری مجہول ہے، الی نوح جار مجہول اس اوحیا کے متعلق، انه لا يؤمن من قومك الا من قد آمن، نہیں یہ نائب فاعل ہے اوحیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ سارا سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب بنائے کشتی ہماری نگرانی ہماری وحی کے مطابق، ہماری نگرانی ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق، کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی کشتی تھی جو بنائی گئی، جو نوح علیہ السلام نے بنائی، بلکہ بحری جہاز اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی کشتی تھی، کئی منزلوں پر محیط تھی، اور کئی سال اس کو بنانے میں لگے تھے۔ تو چونکہ پہلے کشتی تھی، اس سے پہلے کبھی کشتی میں نہ کسی نے بنائی تھی نہ کسی نے دیکھی تھی، تو اس لیے فرمایا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق آپ بنائیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بنانی ہے، اور بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں چلتی رہے گی تاکہ ٹھیک ٹھیک بنے، غلط نہ بنے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بناتے رہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کی جو لمبائی تھی وہ 300 گز تھی، 300 گز لمبائی تھی، یعنی آج کل فٹ کے حساب سے، فٹ کے حساب سے 450 سے لے کر 515 فٹ کے درمیان تھی، اور چوڑائی 50 گز تھی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 50 گز، یعنی کوئی 75 سے لے کر 85 فٹ کے درمیان، اور جناب والا اونچائی 30 گز تھی، 30 گز، یہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور فرمایا والا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، میرے ساتھ گفتگو مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہ کسی کی سفارش مت کرنا۔ سمجھ آنے کے لیے پیغمبر آخر پیغمبر ہی ہوتا ہے، دل تو ان کا نرم ہوتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا مت کر،
انہم مغرقون، وہ ڈبو دیے جائیں گے. یعنی بس اب یقینی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے غرق ہونا ہے، اب فیصلہ آ گیا ہے بس. حالانکہ ابھی تک وہ غرق ہوئے نہیں لیکن ہوں گے، بس یہ فیصلہ ہو چکا، بس تو بات ختم ہو گئی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو موسیٰ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو جب بھی گزرتا اس پر سرداروں کا ملک سرداروں کا گروہ، سخروا تو مذاق کرتا ہے اس سے. مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، یہ شرط ہے، سخروا جزا ہے، جب بھی گزرتا تو مذاق کرتا. اور حضرت نوح فرماتے ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے تو ہم بھی مذاق کرتے ہیں تم سے. نسخروا اس کو حال کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو استقبال کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. تو میں مذاق ترجمہ کیا کہ ہم بھی مذاق کرتے ہیں تم سے، یعنی وہ مذاق کرتے تھے. کہہ دے کوئی اس کی دیوانگی، اس کا پاگل پن اس پر نوح کا یہاں تک پہنچ گیا کہ اب یہاں پر دور دراز تک پانی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے. اور اس زمانے میں ویسے بھی پانی کی قلت تھی، پانی ہے کوئی نہیں، اور یہ نئی شے بنا رہے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کشتی ہے اور یہ پانی پر چلے گی. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نا کہ اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پٹھے سیدھے حرکتیں کر رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے تھے، ہنستے ہوتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں. حال کے معنی میں اب تمہارا اب اڑا رہے ہیں، کیونکہ ہم تمہارے حماقت کو دیکھ کر مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ عذاب آ کھڑا ہے تمہارے سروں پر، تمہیں ہلاک ہونا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، انہم مغرقون بس. اور اب بھی تم ہنس رہے، تم نہیں مان رہے، تمہارے مذاق ہی اڑائیں گے تمہارے حماقت پر، اور کیا کریں گے. اور دوسرا احتمال اس میں یہ تھا اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، اس کو مستقبل کے معنی میں کہ ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا. یعنی کہاں؟ قیامت والے دن جب تمہیں عذاب دیا جائے گا. جیسے تم ابھی ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم بھی پھر تمہارا مذاق اڑائیں، اس میں تم جل رہے ہوں گے اور ہم ہنس رہے ہوں گے. تم جل رہے ہوں گے اور ہم بگڑے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ پھر پتہ چلے گا وہاں کما تسخرون، جس کو مذاق اڑاتے کوئی صحیح روایت تو نہیں جی. تو فرمایا فسوف تعلمون، بس ہم قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزی، عذاب موصول یخزی اس کی صفت کون ہے جس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے. ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر اترتا ہے ہمیشہ کا عذاب، یہ بھی موصول صفت ہے عذاب مقیم. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ پتہ چلے گا پھر. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ حتی ابتدائیہ ہے. حتی ابتدائیہ کسے کہتے ہیں؟ حتی ابتدائیہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد جملوں کی ابتدا ہو رہی ہو، اس کو حتی ابتدائیہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ دیکھو یہاں پر جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اذا حدثت جاء امرنا وفارت التنور، یہ جملہ شرط ہے. کل نحمل فیہا من کل زوجین، یہ جزا ہے. تو نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو حتی ابتدائیہ کہتے ہیں. اس کو حتی ابتدائیہ کہتے ہیں جس کے بعد جملوں کی ابتدا ہو رہی. تو یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا وفارت تنور، تنور اور تندور بولنے لگا. یہ کہتے ہیں کوئی خاص قسم کا تندور تھا، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ جب اس سے پانی نکلنے لگ جائے
یہ ابھرنے لگ جائے اس سے. تو اب سمجھ لو کہ اب عذاب کا وقت آ گیا، اب عذاب آنے والا ہے، تو پھر آپ لوگ اپنی پوزیشن کیا کرنا، سنبھال لینا. پھر کشتی وغیرہ میں بیٹھنا، جو سامان اٹھانا ہے اٹھا کے تیاری شروع کر لی ہے. فارا یا فورو باپ نصرہ سے ابھرنا، کسی چیز کا جوش مارنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قلنا ہم نے کہا احمل فیہا کہ سوار کرو اس میں من کل زوجین. زوجین تسنیہ لائے ہیں یہاں پر. اصل میں جو زوج ہوتا ہے نا، زوج وہ جوڑے میں دو فرد ہوتا ہے نا، جوڑے کے ہر فرد کو زوج کہتے ہیں. اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے اس کو بھی زوج کہتے ہیں، زوجہ بھی کہتے ہیں، زوج بھی کہتے ہیں. اور زوج بیوی کو جیسے شوہر کو زوج کہتے ہیں، اس طرح بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں. یہ زیادہ فصیح ہے. قرآن پاک میں زوج کہا گیا ہے بیوی کے لیے، زوج کا لفظ آیا. ٹھیک، ازواج تو ہر جوڑے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر تسنیہ لائے ہیں، یعنی جوڑے کا ہر فرد. سمجھ آئی؟ پھر اس نے بدل ہے زوجین سے کہ دو عدد. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ان کو سوال کرو اہلہ کا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کرو. قلنا یحمل فیہا من کل زوجین واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوال کرو. خبر پر آتا ہے الا من سبق علیہ القول، مگر جن پر بات ثابت ہو چکی ہے ان کو نہیں. کون؟ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام، جس کا لقب تھا کنعان. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے نا، حام، سام، یافث، نام. تو پہلے 3 تو ایمان لائے. نام جس کا لقب تھا کنعان وہ ایمان نہیں لایا. تو من سبق علی القول سے مراد کنعان. اور اس طرح نوح علیہ السلام کی اہلیہ وعلا یہ بھی مراد ہے الا من سبق علی القول سے. ومن آمن، اور اس کا عطف ہے وہ اہلک پر، اور ان کو بھی سوال کرو جو ایمان لا چکے ہیں. سمجھ آ گئی؟ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگ. اور میں نے آپ سے عرض کیا کتنے لوگ؟ 80 لوگ. 80 کے لگ بھگ. بعد میں مختلف دوسرے قول بھی 90 92 وغیرہ، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا راجح قول کے مطابق 80 کے لگ بھگ لوگ تھے. وقال ارکبوا، اور کہا انہوں نے کہ سوار ہو جاؤ اس میں. فیہا کی زمین لوٹ رہی کس کی طرف؟ کشتی کی طرف. اوپر بھی کشتی کی طرف، فلک کی طرف. اصل میں فلک کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن فلک چونکہ سفینۃ ان کے تعبیر میں ہے اس لیے مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ بسم اللہ خبر مقدم ہے، مجریہا و مرسا معطوف و مفعول مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجریہا و مرساہا. مجریہا، مجرے اصل میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اصل میں تھا مجریو. مجریو آخر میں لام کلمہ میں حرف علت ہے، اس سے ما قبل حرف مکسور ہے، اور ما بعد واو مضموم نہیں ہے، تو اس کی حرکت گرا دی بس. تو مجری ہو گیا، مجری. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن امام حفص رحمہ اللہ جن کی ہم قرات پڑھتے ہیں، قرات حفص، اس پہ یہاں پر امالہ ہے.
امالہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف یہاں پر امالہ ہے بس قرآن پاک میں ان کے ہاں، باقی جگہوں پر فتح ہے، یعنی امالہ کی ضد ہے، امالہ نہیں ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کہتے ہیں کہ جب کوئی الف یا سے بدلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو حرکت ہو، جو حرف ہو، اس کی حرکت کو یا کی طرف کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر را ہے نا، تو اس کی حرکت یا کی طرف کھینچ کر پڑھیں گے، بج رے ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ پٹھان حضرات بعض جگہ پر بہت اچھا امالہ کرتے ہیں، فق کے امالہ کرتے ہیں، بلکہ یہ تو ثوابۂ کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں ثوابی ثوابی، لیکن کسی پٹھان کو سنو وہ کیا کہے گا؟ ثوابۂ، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تاثر۔ اب یہ جو ہے باب ذرا بس جرا یا جری، چلنا، اس کو مصدر میمی بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کا چلنا، ٹھیک ہے، اور اس کو ظرف زمان یا ظرف مکان بھی بنا سکتے ہیں، یا چلنے کا وقت یا چلنے کی جگہ۔ وَمُرْسَاهَا، مرسا، مرسا اصل میں تھا مرساو، کیا تھا؟ مرساو، باب نصر سے رسا یرسو، رسون، زمانہ جمنا ٹہرنا، ارسا یوں سے ارسا، زمانہ جمانا ٹہرنا۔ یہ کیا کر رہا ہے شعر؟ تو انگل لگا رہا ہے اس کے ساتھ، جی آپ کی داڑھی نہیں ہے، اس کی بڑی داڑھی ہے، اور تو دو بڑی داڑھیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور حرکتیں تیرے یہ ہیں، جی تو کر دو کہ یہ خود موقع دے تو مرسا وہ تھا، تو وہاں وہ تحریک اسی مقام مفتوح ہے، تو کیا بن گیا؟ مرسا۔ تو اس کو بھی مصدر میم بھی بنا سکتے ہیں، مصدر میمی اصل ہے، لیکن ظرف زمان بھی بنا سکتے ہیں، ظرف مکان بھی بنا سکتے ہیں، تین قول اس میں بھی ہے، اس کا ٹہلنا یا اس کے ٹہلنے کا وقت یا اس کے ٹہلنے کی جگہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو وہ اس میں کہا زوجین، اس میں بات رہے گی معذرت، زوجین اس میں کہ اس میں ہر قسم کے جملے کا دو عدد بیٹھا دو، صرف بس دو عدد، مرد نر اور مادہ، زیادہ بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ نسل آگے چلے۔ تو بکرا بکری اسی طرح نا، ہر جوڑا جوڑا بیٹھا دیا گیا، اس طرح کتا کتی، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر یہ سب جو ہے نا پرندے وغیرہ جانور انسان اس کشتی میں سوار تھے، کئی منزلہ کشتی تھی، اور اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اس کا، تو یہ یہاں پر بات رہے گی۔ کیا کہنا تھا آپ نے؟ کیا کہنا؟ یہ کوئی معاویہ صاحب کی کرامت تھی کہ جب ان کا ذہن اس طرف گیا، یہ سوال کہنے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی۔ تو یہ کرامت جو ہے نا اس کی ہے، اور کراہت میری ہے۔ سمجھ آ گئے؟ جی فرما جی ہاں، یہ پوچھ رہے عمر کتنی تھی؟ تو 950 سال تو دعوت دی ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق 1050 سال تھی، 40 سال پر نبوت ملی،
950 سال دعوت دی اور اب طوفان کے بعد بھی 60 سال تک زندہ رہے، تو کتنے بن گئی؟ 1050 سال، اور ایک قول ہے کہ 1400 سال عمر تھی۔ ٹھیک سمجھ آ رہی کہ نہیں آ؟ وما علینا الا